امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم. Weapons of mass murder. ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو. یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے. دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے. 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں. یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، انی لرسول اللہ علیکم خاصۃً. ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا. ہاشمی تھے کہ نہیں تھے؟ قرشی تھے کہ نہیں تھے؟ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے. ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا. ان کی تو مادری زبان میں ہے. پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. باقی جو 120 کروڑ ہیں ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانان پاکستان. وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے. اے اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے. اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے. جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے. ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں. کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی. کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا. کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف، جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو. ہمارا وہ شخص خبیث امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ. اور وہی کیا سب سارے کے سارے. سب سے پہلے حملہ افغانستان میں کیا گیا تھا. ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو. تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے کسی سے. نہ کوئی جرم ثابت تھا. جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا. یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں، ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا. اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے. یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ ہوں ہے. اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے. ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شان پیغمبر کہیں. ہم مجرم ہیں. موجزہ تھا. لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے. ہمارا دین کہاں ہے؟ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سیولیزیشن ابھری ہیں. ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت. اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیولیزیشن کے اندر کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے. باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی. دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج. صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا. ایک مسلم سیولیزیشن اور ایک کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنا. اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے. اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر. 2 مشورے دیے. ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو. چائنا کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لکنگ نہ رہے. ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے. اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا ہے.
اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں. اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن. دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ. چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ہیں، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ. مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، رسومات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1. We have to crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء. یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے. ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر کپڑے بدل کر عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے. یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے. تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ ہیں، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود دی ویسٹرن سویلائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. اور آخری اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس تو کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرتی نظام سمجھتے ہی نہیں، سیکولر ہے. لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو اور یہ جو 2 طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرو. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے. افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے. یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے، کھل گئی، پھول بن گئی تو کیا ہوگا؟ یہ شیطنت ختم ہو جائے گی. اس لیے تہس نہس کیا افغانستان. جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا. عربوں پر بہت بڑا عذاب. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا. آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے. یہ نرم
کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ. جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصاء سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی. ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور. وہن، واو ہا نون، وہن. اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا. پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست. میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی. وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا. دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، پھر ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے. یا ایھا المدثر قم، کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر، خبردار کرو انہیں. یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں. دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. انہیں خبردار کیجئے، زندگی یہی زندگی نہیں ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے. آج معصوم بچوں کے ساتھ، بے گناہ خواتین کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلح نہتے لوگوں کے ساتھ جس قسم کی سربریت، لوگ اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے بربریت استعمال کرتے ہیں، یہ انگریزی سے آیا ہے. اور یہ بربر تو مسلمان تھے، ان کے لیے انگریزوں نے محاورہ نکالا تھا تو ہم نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا کہ بربریت ہم کہتے ہیں. بربروں کو تو جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ نکالا تھا کہ یہ بہت بڑے مظالم تھے جو جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 3 ہفتوں سے، اس کے اوپر امت اسلامیہ کے اندر کوئی طاقتور آواز نہیں اٹھ رہی. مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی شور تک نہیں ہے کہ اسے وہ کہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. اس پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیسی پتے کو پانی کر دینے والی، دل کو پگھلا دینے والی تصویریں آپ کے سامنے معصوم بچوں کی آتی ہیں.
ان کے اعضاء کٹے پھٹے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، ان کی آنکھوں کے اندر دیکھیں زمانے بھر کی مظلومیت جیسے سمٹی ہوئی ہو، اور خواتین کی چیختی چنگھاڑتی اپنے بچوں کی لاشوں پہ کھڑی تصویریں، پورے کے پورے شہر کھنڈر ہو گئے، اور 55 اسلامی ملک اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ خدا جانے ہماری عافیت کے کتنے دن باقی ہیں اگر ہمارے ہاں رویہ ایسا ہی ہو، اگر یہی بے حسی کی ایک چادر پوری امت مسلمہ پر شرق سے لے کے غرب تک چھائی ہوئی ہو، پوری عرب دنیا خاموش، اور اپنے مفادات کی جنگ کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر سارے کے سارے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے کہ ان کا جس سے یہ ان کو اتنی تسلی ہو کہ اس سے ہمارے اقتدار کے چند دن شاید بڑھ جائیں، اس کے لیے بڑے سے بڑے کام کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے۔ مصر کے اندر اخوان کی حکومت گرانے کے اندر اور وہاں پر سی کی حکومت لانے کے اندر خود عرب دنیا کا کیا کردار رہا، اس کے اندر اربوں ڈالر کی مدد دی صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مصر کی یہ اسلامی تحریک ہمارے ملکوں میں نہ داخل ہو جائے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے۔ وہ is not the son of the soil۔ امت کی وحدت برقرار تھی، یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ زوال کی انتہا ہے کسی معاشرے کی، اور اللہ جل شانہ جب آسمان سے وہ فیصلے نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر قوموں کو اجتماعی طور پر لپیٹا جاتا ہے، اس سے پہلے اخلاقی زوال یہاں تک پہنچ جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت۔ اس پر آپ کبھی تاریخ انسانی کو اس کے اندر دیکھیں، اس پر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، مسلمانوں پر جو قیامتیں اجتماعی طور پر اس سے پہلے آئیں، سقوط غرناطہ ہوا، اندلس کا سقوط ہوا، بغداد کا سقوط ہوا، ہندوستان کے اندر ہماری 800 سالہ حکومت جو ہے وہ گری، اور خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے حصے بکھرے ہوئے ترکی کے ٹوٹنے سے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے حکمرانوں کے حالات کیا تھے، اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کی حالت کیا تھی۔ یہ ایک درس عبرت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تاریخ کے صفحات کے اندر موجود نہ ہو۔ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ اس وقت کیا اجتماعی صورتحال ہوتی ہے، مسلمانوں کے اجتماعی اخلاق۔ سب سے بڑی چیز آپ کو اس پہ یہ نظر آئے گی کہ مسلمانوں پر ایک سکوت مرگ چھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ سارے مردہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ ظلم آخرت کے اندھیرے ہیں اور آخرت کی گھاٹیاں ہیں جس سے یہ انسان گزرے گا دنیا کے اندر جو تجاوز کرے گا۔ اور ایک دوسرا بھی ارشاد فرمایا ظلم کے بارے میں، اور ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا اور دوسرے مسلمان اس کے اوپر خاموش ہوں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اپنے حتی المقدور اس پہ جو ان کے بس کے اندر ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ اس کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ آگ ان کو بھی لپیٹے گی، ان تک بھی پہنچے گی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو عافیت کے اندر ہیں، ہم تو بڑے خیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خیریت اور ان کی عافیت کی مدت محدود ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے ایک کونے کے اندر اس قدر ظلم ہو رہا ہو اور اسی دنیا کے دوسرے کونے کے اندر ان کے رشتے کے مسلمان بیٹھے ہوں اور وہ اس کے اوپر خاموش ہوں، اور ایسی خاموشی جو رضامندی کی دلالت کرتی ہے کہ گویا اس امت کے اندر کوئی نہیں ہے جس کو اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو، OIC کے نام سے اور عرب لیگ کے نام سے اور مختلف ناموں سے، لیکن آپ کو کہیں سے کوئی صدا اٹھتی ہوئی آتی؟ کوئی صرف یہ کہتا ہوا بولتا نظر آتا ہے کہ اس ظلم کو بند کیا جائے، یا ان مسلمانوں کی کیا دادرسی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں دنیا کے اندر 1 ارب 65 کروڑ مسلمان بستے ہیں، کتنی بڑی قوت اور آواز ہے یہ۔ اگر صرف یہ آہو بکا کریں تو ان کے نالے عرش سے ٹکرائیں، اگر صرف یہ آواز بلند کریں تو ان کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جائے، مگر دنیاوی مفادات نے منہ کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کے گھروں میں بچوں میں ایک بے چینی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات پر حملہ ہو جانا کتنی سخت چیز ہے؟
خدا نخواستہ اگر یہی حملہ خانہ کعبہ پر ہوتا یا مسجد نبوی پر ہوتا تو شاید قدر ہمارا رد عمل بہتر ہوتا، یعنی ہمیں زیادہ اس کی فکر ہوتی. لیکن یہ ایک کے بعد ایک مقدسات سے پیچھے ہٹنے کی بات. اگر آج قبلہ اول پر یا بیت المقدس پر کوئی آزمائش یا مصیبت آئے اور ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہ پڑے تو خدا نخواستہ کل بیت اللہ کے اوپر بھی ایسی مسئلہ آئے تو ہمیں کوئی پریشانی ہمارے ہاں نہیں ہوگی. خدا نخواستہ مسجد نبوی پر بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ باوجود یہ کہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کریں گے لیکن ان کے حوالے سے کسی قسم کا دل کے اندر کوئی گرمی نہیں رکھتے. مسلمانوں کے لیے آج ابھی ان 50 سالوں میں اگر آپ صرف یعنی 1948 سے لے کر یا 1946 سے لے کر ان 70-80 سالوں میں صرف اگر آپ پڑھ لیں کہ مسلم امہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح مسلمان بہت ساری چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ سے بھی اور بیت المقدس سے بھی کہیں دستبردار نہ ہو جائیں. صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی جانب ثواب میں زیادتی کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ کیا ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یعنی عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے، عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کسی مسجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3. اور وہ کون کون سی ہیں؟ کہ مسجد الحرام، پہلی مسجد حرام، و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد. حضور نے فرمایا مسجد نبی میں تشریف فرماتے یہ بات کرتے ہوئے کہا میری یہ مسجد، اور فرمایا کہ والمسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ. رواہ مسلم و ابو داؤد. اسی طرح بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. یہاں پر ہی برکت کا ذکر کہ اللہ پاک نے فرمایا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دیا. اسی طرح اور بھی قرآن کی بہت ساری آیتیں جہاں پر بھی سرزمین کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ لفظ برکت کا ذکر آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرزمین خاص طور پر مقدس سرزمین ہے. اور بیت اللہ کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد یہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے. خاص طور پر اپنے بچوں کو جا کے بتائیں گھروں کے اندر ان کا کوئی ان مقدسات کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ اپنی نئی نسلوں کی ایک کمٹمنٹ، ان کی وابستگی، ان کا بھی ایک دلی اور قلبی تعلق یہ ان کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج یہ تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ چھوٹ گیا تو یاد رکھیں کل یہ بیت اللہ کے ساتھ بھی چھوٹ جائے گا اور یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چھوٹ جائے گا. اور دنیا کے اندر موجود ہیں وہ امتیں اور قومیں جن کا آج اپنے نبیوں کے ساتھ اور ان سے وابستہ مقدسات کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں. اور یہ چیز اس لیے کہ اپنی نسلوں کو یہ امانت منتقل کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا بیت المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کی ہماری عقیدے میں، ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں فضیلت کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی کیا نوعیت ہے. مسلمانوں میں بے دینی کی آواز ان کے سیکولر اور لبرل حلقوں سے پہلے اٹھتی ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ذہن بناتے ہیں باقی مسلمانوں کا، حکومتوں کا ذہن بناتے ہیں. جو بدقسمتی سے ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بدخواہ رہا ہے. ان دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے مکہ مکرمہ، تو اگر بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، اور اگر دنیا کے عمل کے لیے ایسے کر لیا جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہودیوں کا یہ قبلہ رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب اللہ جل شانہ کسی مذہب کو منسوخ کرتے ہیں، جب کسی دین کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے تمام شعائر کو بھی اس کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے. یہودیت پر جب اللہ تعالیٰ نے یہودیت کو منسوخ کیا تو یہودیت بھی منسوخ ہوئی اور ان کی کتاب بھی منسوخ ہوئی، تورات بھی، اور ان کو امامت سے معزول کیا اللہ پاک نے کہ دنیا کی امامت ان کے پاس نہیں رہے گی، جو رہی ان کے پاس بہت عرصہ، اور ان کا قبلہ بھی اللہ پاک نے منسوخ کیا. تو جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دی جائیں
تو اس کو کوئی بحال نہیں کر سکتا. اب یہ تو مسلمانوں کی کہ اختیار کی چیز نہیں کہ مسلمان بیٹھیں اور طے کریں، مثال کے طور پر کہیں کہ جی ہم تورات کو دوبارہ سے بحال کرتے ہیں. اللہ پاک نے منسوخ کر دی تو مسلمان کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی. جن لوگوں نے بیت المقدس کے اندر ہی مسائل پیدا کیے ہیں، یہود بے بہبود جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہیں، ان کے نقشوں کے اندر تو حرمین شریفین بھی داخل ہے. وہ تو مسجد نبوی کے اوپر بھی ان کا دعویٰ ہے، پورے مدینہ شریف کے اوپر بھی ان کا دعویٰ ہے. ان کے جو گریٹر اسرائیل کے جو نقشے ہیں اس میں تو مسلمانوں کے تمام مقدسات اس میں شامل ہیں. وہ تو نیل کے ساحل سے لے کے فرات کی آخری کنارے تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جو ہماری مذہبی زمین ہے، جس کے اوپر ہمیں باقاعدہ حق دیا گیا ہے. فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں. 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے. اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کی نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن. سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں. سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے. گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی. پھر دین کے اندر تفریق، کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نکل جاتے. رفع یدین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے گھر والوں کی خبر ہی نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں. واعظ بہت بڑے ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی.
کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی، تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات، اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے، بٹ وی went back upon our promise، ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لوگ بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ ہی دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا، کیسے بن گیا؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ معجزہ تھا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوگی۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے،
اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا. آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا. واقعہ کربلا کس کا داغ ہے؟ واقعہ ہرا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا. تاریخ تو ہماری ہے. ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے. ایک مثال ہوگی.